السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ محترم سامعین، آج کی نشست میں ہم وہ خطبے کے اقتباسات نقل کر رہے ہیں۔ اختصار کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا حجۃ الموقع کے اوپر، اس کے کچھ اقتباسات ہیں۔ انشاءاللہ بڑا اہم خطبہ ہے یہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں، منا کے میدان میں دیے تھے، اور ان خطبوں کو محدثین نے جمع کیا ہے۔ اہم اس کے اندر نکات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خطبے کا آغاز فرماتے ہیں، وحمد اللہ واثنى علیہ قائلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ سب سے پہلے آپ نے خدا کی حمد و تعریف بیان کی، پھر اس کے بعد آپ نے خطبے کا آغاز پر ابتدا فرمائی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوائے کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، وہ اپنے ذات و صفات میں بالکل یکتا اور تنہا ہے۔ صدق وعدہ ونصر عبدہ، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مدد فرمائی۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اور باطل قوتیں جتنے بھی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا جو ان کو شکست دی۔ اس کے بعد اب آپ کتاب فرما رہے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو انسانوں، اسمعوا قولی، میری باتوں کو غور سے سنو، فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عام ھذا۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جو ہے ہم اور آپ دونوں اسی طرح اس مجلس میں ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ یہ میرا آخری حج ہے، اسی لیے اس کو خطبہ حجۃ الوداع فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا، پھر اس کے بعد محرم، سفر اور ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرمائے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اہم بات سے آپ اپنی بات کا آغاز فرما رہے ہیں، ایھا الناس ان اللہ یقول، اے انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، اللہ کا حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے تلاوت فرمائی اور مخاطب کیا کہ دیکھو، تم سب کے سب ایک مرد اور ایک عورت کے اولاد ہو، یعنی حضرت آدم اور حوا کی طرف اشارہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرما رہے ہیں کہ تمام انسانوں کا رب، تمام انسانوں کا خالق ایک ہے، اسی طرح تمام انسانوں کے ماں اور باپ ایک ہیں۔ پورے انسان، چاہے ان کا کسی عقیدے سے تعلق ہو، کسی مذہب سے تعلق ہو، حقیقت یہ ہے کہ پورے کے پورے کون ہیں؟
آدم کی اولاد ہیں۔ اس اعتبار سے بحیثیت انسان کے تمام انسان کو نے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ بنیادی حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ کے یہاں پہ سنا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو خاندان اور قبیلوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان اور پہچان سکو۔ ہے تو تمام آدم کی اولاد، لیکن اس میں اللہ نے کیا کیا، خاندان اور قبیلوں کو بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو جان اور پہچان سکو۔ بھئی یہ فلاں خاندان کا آدمی ہے، یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس کے بعد اہم بات یہ بات فرمائی قرآن کی اس آیت کریمہ میں کہ دیکھو اللہ کے یہاں معزز، عزت دار، اللہ کے یہاں کسی کا مرتبہ اور مقام اگر ہے تو وہ جو ہے صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے، یعنی اگر اس کے اعمال اچھے ہیں، وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ مکرم ہے، باعزت ہے، اس کا عقیدہ اور عمل اچھا ہو، اس کے کیریکٹر اچھے، اس کے اخلاق اچھے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کے گھر میں پیدا ہو جانے سے جناب علی نہیں ہوتا، یا کسی جماعت سے وابستہ ہو جانے سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے یہاں نہ تو خاندان کو دیکھا جائے گا، نہ قبیلے کو دیکھا جائے گا، نہ کسی جماعت کو دیکھا جائے گا، نہ کسی سلسلے کو دیکھا جائے گا۔ اللہ کے یہاں جو چیز دیکھے جانے والی وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بے شک اللہ کے یہاں مکرم معزز وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اگر تقویٰ نہیں ہے اس کے پاس، ایمان اس کا صحیح نہیں ہے، اعمال صحیح نہیں ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے، تو اگر وہ نبی کا بھی بیٹا ہے تو اس کا کوئی مقام اللہ کے پاس نہیں ہے۔ جس کر اللہ نے قرآن میں عملی طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا فرمایا۔ یہ پیغمبر کا بیٹا تھا، یہ پیغمبر کی بیوی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان اور ان کے کیریکٹر صحیح نہیں تھے، اسی لیے یہ پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود دوزخ میں جائیں گی، اور اسی لیے یہ پیغمبر کا بیٹا ہونے کے باوجود دوزخ میں جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرمائے، اور قرآن میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتایا ہے۔ تو بہرحال حقیقت واقعہ یہ کہ انسان کو اپنے عقیدے اور اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یہ عصبیت میں نہیں پڑنا چاہیے کہ فلاں جماعت، فلاں سلسلہ، یہ سب دنیا میں انسان بنا لیے سمجھے۔ اللہ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ یہاں پہ اللہ ایک، تمہارا باپ بھی ایک، تمہارے ماں بھی ایک، اور تم سب آپس میں بھائی بھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمٍ فَضْلٌ۔ اب دیکھیے اس سے بڑی بات اور کیا ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی عرب ہیں، قریش بنی ہاشم ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اس عصبیت میں نہیں آ جانا، ہم عرب ہیں۔ اس گھمنڈ تھا اس کا عربوں کو، اللہ کے نبی نے اس کو توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمٍ فَضْلٌ۔ کسی عربی کو غیر عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم عرب ہیں، ہم جناب علی بنی ہاشم سے ہیں، ہم سید ہیں، فلاں، یہ ساری باتیں دور جاہلیت کے، یہ عصبیت کی ہے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کو جناب علی بنیادوں سے اکھاڑ کے پھینکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج عربوں کے یہاں عصبیت پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ عرب اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، دوسروں کو اپنے سے ادنا سمجھتے ہیں، اور یہ نافرمانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اسی طرح بہت ساری وہ عصبیت کی جماعتیں اور فرقے جو سمجھتے ہیں ہم نجات پانے والے ہیں اور ہمارے مقابلے میں دوسرے گمراہ ہیں، یہ بھی جناب عصبیت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کسی کا نہیں فرمایا، اور قرآن آپ کے سامنے واضح ہے۔ جب نبی کے اولاد ہونے کے باوجود وہ نجات نہیں پا سکتا، جب نبی کی بیوی ہونے کے باوجود نجات نہیں پا سکتی، تو پھر سوال ہی یہ پیدا ہوتا۔ اللہ کے یہاں نسبتیں، یہ تعلقات کام نہیں آتے، اللہ کے یہاں خونی رشتے نہیں دیکھے جاتے، اللہ کے یہاں کوئی عصبیت نہیں چلتی، خاندان قبیلہ۔ اللہ کے یہاں تو جو چیز دیکھی جاتی ہے تو اس کا اپنا تقویٰ دیکھا جاتا ہے۔ یہ اہم بات ہے، اس کو ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ اور آج ہمارے پاس بہت ساری خرافات پیدا ہو گئی ہیں، یہ عصبیت آ چکی ہے آج ہمارے پاس، آج گروہ بندیوں کی شکلوں میں، فرقہ بندیوں کی شکلوں میں، جماعتوں کی شکلوں میں، سلسلوں کی شکلوں میں، بہت ساری ایسے آ چکی ہیں کہ آج مسلمان جو ہے ایک دوسرے کو گمراہ فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ فرمایا کسی عربی کو کسی غیر عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ولا لعجمین علی عربین، اسی طرح کسی غیر عربی کو عربی کے اوپر فضیلت نہیں ہے۔
یہ نہیں کہ آج دنیا سائنسی ترقی کر رہی ہے، عرب پیچھے ہے اور دوسری قوم بڑی آگے ہے آج، لہٰذا ہم سپیریئر ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ جس طرح عربوں کو کوئی فضیلت نہیں ہے اسی طرح غیر عرب کو بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، یہ بڑی حقیقی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَبْيَضَ، اسی طرح کسی گورے آدمی کو کسی کالے آدمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ رنگ و نسل کا معاملہ نہیں دیکھا جاتا اللہ کے یہاں، رنگ اور نسل کو نہیں دیکھا جاتا اللہ کے یہاں پہ، بھئی یہ گورا ہے یہ کالا ہے، نہیں، سب آدم کی اولاد ہے، کوئی سب آدم کے امتیاز تو دنیا میں بڑھتا گیا، یہ کالے ہے فلاں ہے فلاں، بہت کچھ عصبیت ہے، یہ دور جاہلیت کی باتیں خصوصیت کے ساتھ۔ فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں، اسی طرح کسی کالے کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَىٰ أَسْوَدَ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، پھر بات آئی تقوی، اوپر کیا بات آئی؟ اتقاکم، یہاں کیا فرمایا؟ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، ہاں ہے فضیلت مگر رنگ اور نسل کی بنیاد پہ نہیں ہے، زبان کی بنیاد پہ نہیں ہے، قبائل کی بنیاد پہ نہیں ہے، جماعتوں کی بنیاد پہ نہیں ہے، فرقوں کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اگر ہے فضیلت تو الا بالتقویٰ، تقوی کی بنیاد پہ ہوگا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ واقعی میں اس کے اندر اللہ کا ڈر کتنا، اللہ کا خوف کتنا ہے، فکر آخرت کتنی ہے اس کے پاس، یہ دیکھا جائے گا۔ یہ قطعی نہیں دیکھا جائے گا یہ کس جماعت کا ہے، کس گروہ کا ہے، اور یہ کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے۔ یہ بالکل یا طور پہ گمراہ کن باتیں ہیں، اور یہی آج ہمارے پاس جاری و ساری ہے۔ آج یہی چیزیں ہمارے پاس پھیلی ہوئی ہیں۔ ارے بھائی یہ فلاں سید ہے، یہ ارے بھائی یہ آل رسول سے ہے، یہ فلاں فلاں، کیا ہے یہ ساری چیزیں؟ ساری چیزیں کیا ہے یہ ساری؟ سب وہی ہے، نہ آل رسول نہ سید، الا بالتقویٰ، تقویٰ۔ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس میں بنیادی باتوں کو بتا دیا گیا ہے۔ روئے زمین کے اوپر بسنے والے تمام انسانوں کی اصل اور نسل ایک، نہ کوئی برہمن، نہ کوئی شودر، نہ کوئی ہریجن، نہ کوئی سید، نہ کوئی آل رسول، نہ کوئی شیخ، نہ پٹھان، نہ کوئی لداف، کچھ نہیں، سب برابر ہے۔ تقوی کی بنیاد، اخلاق کی بنیاد، ایمان کی بنیاد، یہ ہوگا معاملہ، یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس من آدم، اب دیکھیے الناس من آدم، اسی لیے کسی کو فضیلت نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر، تمام انسان آدم سے ہیں۔ اور آدم کی حقیقت کیا ہے؟ وہ آدم من تراب، اور آدم کی حقیقت یہ کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا، ہو گئی بات۔ تمام انسان آدم کی نسل سے ہیں، اور آدم کی حقیقت یہ کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ اور اسی طرح تمام انسانوں کا انجام، آغاز اور انجام بھی وہی ہونے والا ہے، مٹی سے بنایا، تمام انسان پھر مٹی میں چلے جا رہے مر کے، پھر اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ پھر مٹی سے نکالے گا۔ یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ حقائق ہیں جو قرآن میں بتائے گئے ہیں، اور یہ وہ حقائق ہیں کہ معلم قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی انہی آیات کی جناب تشریح و تبین فرما رہے ہیں، تاکہ چونکہ آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی عصبیت نہ پیدا ہو جائے، آپ کے بعد کوئی گروہ بندی نہ پیدا ہو جائے، آپ کے بعد کوئی جاہلانہ خیالات دوبارہ نہ آ جائیں۔ الناس من آدم و آدم من تراب۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا معاشر قریش لا تجیئوا فی الدنیا تحملونها علی رقابکم، اے قریش کے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم اللہ کے پاس اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں کے اوپر دنیا کا بوجھ ہے، دنیا لائے تم، آخرت نہیں لائے۔ اور جو غیر عرب تھے وہ لوگ دنیا کی وجہ آخرت لے کے آئے۔ تم عرب ہیں، میرے قبیلے سے ہے، تم قریشی ہے، تم بنی ہاشم ہیں، اس کے باوجود اگر تم آخرت نہیں لائیں گے، دنیا ہی لائیں گے، اگر آخرت میں تمہارے گردنوں کے اوپر اگر دنیا ہی کا بوجھ ہوگا اور آخرت کچھ بھی نہیں ہوگی، آخرت کے اعمال، اور اگر دوسرے لوگ اور وَيَجِيءُ النَّاسُ بِالْآخِرَةِ، اور جو غیر عرب ہیں، غیر قریش ہیں، اگر وہ آخرت لے کے آئے اور
تم نہیں لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، پھر میں اللہ کے پاس تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ تم عرب ہونے کے ناطے، بنی ہاشم ہونے کے ناطے، ہاں تمہاری میں مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے پاس یہ خاندان قبیلوں کو نہیں دیکھا جاتا، نسبتوں کو نہیں دیکھا جاتا، جو اعمال لے کے آئے ہیں۔ اگر کوئی غیر عرب ہے، کوئی کالا ہے، کوئی اجمی ہے جناب علی، ہاں اگر وہ آخرت لے کے آیا ہے، آخرت کے اعمال لے کے آیا ہے، پھر ظاہر ہے کہ وہ کامیاب ہوگا اور تم جو ہے آخرت میں عذاب پانے والوں ہوں گے۔ اس وقت لہٰذا میں تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیۃ تعظمها بالآباء، قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں اور تمہارے فخر مباحت کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ کیا تھا عرب لوگ اپنے اپنے قبائل، تو بڑا میں بڑا، تیری فضیلت میری فضیلت، ہمارا قبیلہ یہ کام کرا ہم وہ کرے، ایک دوسرے کے اوپر۔ اب ختم ہو گئی یہ ساری چیزیں۔ دور جاہلیت کے یہ پورے کے پورے دعوے اللہ نے اب ختم کر ڈالا۔ تمہاری جھوٹی حماقت، تمہارے باپ دادا کیا تھے وہ چلے گئے اللہ کے پاس، اب تم کیا ہو یہ دیکھو۔ تمہارے باپ دادا کے کارنامے تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں، تم کیا ہے۔ ہر کوئی اپنے قبیلے کی تعریف۔ جب حج ہوتا تھا، حج کے اندر منا کے میدان میں ہر قبیلہ اپنے جناب علی اپنے اپنے کارنامے بیان کرتا، ہمارا قبیلے کے یہ کارنامے، ہمارا قبیلہ فلاں فلاں، اپنے باپ دادا کے کارناموں کے اوپر بڑا فخر تھا انہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے اس کو ختم کر دیا ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ مام باقی نہیں رہا، تمہارے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ آج کے زمانے میں قبائلی دور تو نہیں ہے، لیکن کچھ دوسری بیماریاں پیدا ہو گئی۔ مثال کے طور پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں، سیاسی پارٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری جماعت، ہماری پارٹی وہ کری، ہماری پارٹی وہ خدمات کری، فلاں فلاں یہ ہے۔ اسی طرح آپ ذرا ادھر آ جائے، تھوڑے مذہبی جماعتوں کی طرف آ جائیے، ہر جماعت بولتے ہیں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم اتنا کام کرے، ہم اتنی تبلیغ ہو رہی ہے، ہم نے یہ فلاں۔ اب یہ ایک دوسرے کے ہر جماعت اپنے کارنامے بتا رہی ہے، یہ فخر مباحت۔ ہر جماعت اپنا ایک اسٹیج ہے، ہر جماعت اپنے اسٹیج سے اپنی پرچار کر رہی ہے، اپنی تبلیغ کر رہی ہے۔ دیکھو آپ کبھی غور کر کے، نام تو اللہ اس کے رسول کا لیا جاتا ہے، اسلام کا لیا جاتا ہے، لیکن وہاں ہوتا کیا ہے؟ اپنے اپنے جماعتوں کی جے ہو رہی ہے، ان کے کارنامے بتائے جاتے ہیں۔ یہ اس کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، یہ قبائل کی بگڑی ہوئی شکلیں۔ فلاں جماعت میں یہ کام کر دیا، ہم نے یہ کام کر دیا، ہم نے شرک و بدعت کو مٹا دیا، ہماری جماعت نجات والی ہے، باقی سب گمراہ ہیں۔ اس قسم کی بہت ساری باتیں آتے ہیں کہ میں ساری کی ساری چیزیں دور جاہلیت کے تصورات ہیں، دور جاہلیت کے تصورات ہیں سارے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد اب حقیقت بتا رہے، ایھا الناس انا دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا وانکم ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم۔ اب حقیقت آپ بیان فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ تمہارے خون و مال و عزتیں ایک دوسرے پر قطعاً حرام ہیں، حرام ہے۔ قبائلی دشمنیاں تھی، معمولی باتوں کے قبائل میں تلواریں نکل جاتی تھیں، قبائلی عصبیتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے اوپر قطعاً حرام کر دی ہمیشہ کے لیے۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک ذی الحجہ کی، خاص کر اس شہر میں تم سب خدا کے آگے جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس فرمائیں گے۔ ابھی بہت اہم بات ہے امت مسلمہ کے لیے، خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جو خطبہ دیا تو وہاں پہ تقریباً آپ نے ایک سوال اٹھایا، لوگوں سے کیا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ پوچھا سامعین، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، پھر جواب دیا، پھر پوچھا آپ نے تو
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ رسول اللہ یہ حرمت والا شہر ہے، احترام والا شہر ہے، یہ مکہ ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرمت والا دن ہے، یہ 9 ذی الحجہ ہے، آج حج کا دن ہے، الیوم الحج عرفہ ہے آج۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو جس طرح یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس حرمت مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حرمت ہے، احترام کرنا چاہیے۔ تم نے کہا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا شہر ہے، جس طرح شہر کے اندر کعبۃ اللہ حرمت و احترام والا ہے، اسی طرح ہر مسلمان کا احترام آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لازم ہے۔ تم نے کہا ذی الحجہ کے 9 ذی الحجہ حرمت والا دن ہے، اسی طرح آج کی جو حرمت احترام ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام کرنا چاہیے۔ ان کی عزت ہے، ان کی آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، ان کا خون حرام ہے، ان کی تذلیل حرام ہے، ان کی عزتیں لوٹنا، ان کو بدنام کرنا حرام ہے۔ بڑی بنیادی بات ہے، اہم خطبہ آپ دیکھیں، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس کے باوجود آج ہماری حالت کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آج؟ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اسلام کے نام پہ کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کی عزتیں نکال رہے ہیں آج۔ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، شملے ہو رہا کیا دوسروں کی عزتیں، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، معمولی اختلاف ہے، اس میں یہ بڑی سنگین جرائم ہو رہے ہیں، اور شیطان اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے ہم دیندار ہیں۔ کہاں ہے دین؟ کیا بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نسبت ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا تعلیم کیا تربیت فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ایک مسلمان کسی مسلمان کی عزت آبرو پہ حملہ کر سکتا ہے؟ اس کے بعد کیا کوئی مسلمان کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کر سکتا ہے؟ بتائیے آپ، کر سکتا ہے؟ یہی تصور آپ نے دیا، جس طرح کعبۃ اللہ کا تقدس اور کعبۃ اللہ کا احترام مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ہے، اسی طرح ایک ہی ایک مسلمان کی عزت اور تقدس ہونا چاہیے۔ کہاں کھڑا کر دیا ایک مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ کعبۃ اللہ کہاں ہے آج؟ کیا ہو رہے ہیں آج حالات ہمارے؟ سوچو آپ، اور کیجیے اس سلسلے میں، سمجھنا چاہیے۔ پھر سبھی جگہ قرآن ہے، سبھی جگہ حدیثیں ہیں، سبھی بر اسلام، سبھی رسول اللہ کہہ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا یہ سب کیا ہے؟ فرقہ بندی ہے، گروہ بندی ہے، سب یہ تھے ایسے ایک دوسرے پہ جماعتوں پہ کیچڑ اچھالنا، سب اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، آپس میں اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، محبتیں ہونا چاہیے، اظہار و قربانی ہونا چاہیے۔ اگر کہیں بگاڑ ہے، خراب ہے، تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اخلاق کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ غور کیجیے آپ، غیر مسلم اپنے اختلافات کو بیٹھ کے حل کر لے رہے بھائی۔ غیر مسلموں کے کتنی جماعتیں نہیں آپ دیکھیے، آپ نظریہ ایک ہی کئی جماعتیں ہیں، لیکن باہر ہے کہ آپس میں ان میں جھگڑے نہیں ہیں، مل کے کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف مل کے کام کر رہے ہیں۔ اور آج ہم ہیں کہ مسلمان خود مسلمان کے خلاف کام کر رہا، اور وہ بھی دینی عنوان سے کر رہے ہیں، فتوے دیے جا رہے ہیں باضابطہ، مسجدیں الگ بنائی جا رہی ہیں، تمہاری مسجد میں نماز نہیں ہوتی۔ اب بتائیے آپ، یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا بات فرمائی؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہوتا ہے قتل انسانی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، بھیانک جرم ہے فتنہ۔ اس زمین پہ فتنے ہیں یہ، اور پھر یہ فتنے دین کے نام سے اٹھے ہیں، یہ فتنے مذہب کے نام کے اٹھے ہیں۔ اگر سیاسی فتنے ہوتے تو دین کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا تھا انہیں، لیکن دین کے نام سے فتنے اٹھے تو اب ان کا علاج کیا کیا جائے؟ کیا بات فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری خطبہ کیا فرما رہے ہیں؟
وَإِنَّكُمْ لَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُم، دیکھو تم سب کو اللہ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ پھر تمہارے اعمال سے متعلق تم کو سوال کرے گا، کیا کیا تھا تم، کیا کرے تم زمین پہ، کیا کرے؟ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں، بس جماعتی نظریات ہمارے پاس، مسلکوں کے نظریات ہمارے پاس۔ ارے اصل دین تو قرآن ہے، وہ تو آگے آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگلے ارشادات میں سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا فلا ترجعوا بعدی غلا لا یضرب بعضکم رقاب بعض، دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس ہی میں خون خرابہ کرنے لگ جاؤ۔ یہ اندیشہ بھی ظاہر کرتی، دیکھو میں آخری حج ہے، ہو سکتا ملاقات نہیں ہوئی ہے، ہاں آئندہ ہم اس طرح جمع نہیں ہوئیں گے بالکلیہ طور پہ، میرے جانے کے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا، راستے سے بھٹک نہ جانا، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم آپس ہی میں خون کرنے لگ جاؤ۔ اور وہی ہو رہا جو اندیشہ آپ ظاہر کیے تھے وہی ہو رہا، آپس میں گردے کاٹ رہے ہیں اپن۔ دنیا کی ہر حکومت کے پاس فوج ہے، لیکن یہ فوج کس لیے ہے؟ دشمن کے لیے وقت آ گیا جنگ کے تو دشمن کے مقابلہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن مسلمان مملکتوں کی فوجیں خود مسلمان عوام کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے بادشاہ ہمارے حاکم کے خلاف آ گئے تو ہم ہماری عوام کو جناب یہ قتل کر دیں گے۔ اب کوئی ہو رہا آج مسلمان مملکتیں کر رہی کیا؟ اب اپنے جو حکمراں ہیں ان کی فوج ان کی حفاظت کے لیے ہے، باطل سے دشمن سے لڑنے کے لیے نہیں ہے یہ آج۔ وہی ہو رہا نا آج، دیکھیے اب کیا ہو رہا، بالکل کھلی ہوئی کتاب ہے، میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، زیادہ اس میں تفصیل سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میرے بعد گمراہ ہو جاؤ، راہ سے بھٹک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ۔ کیا ہے اور فرمانے کی چیز ہے میرا، فمن کان عنده امانۃ فلیؤدیھا الی من ائتمنہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاملات سے متعلق فرماتے ہیں جب کسی کے یہاں کوئی امانت رکھی جائے کہ اس کے اوپر لازم ہے کہ امانت دار کو امانت واپس کر دے، پہنچا دے۔ امانت دار بنو، خائن مت بنو۔ مسلمان خائن نہیں ہوتا، ایمان اور خیانت دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی، ہاں منافقت اور خیانت دونوں ایک جگہ پر جمع ہو سکتی ہے۔ جو خائن ہے وہ منافق ہے، جو منافق ہے وہ خائن ہے، اور جو مومن ہے وہ امانت دار ہے، جو امانت دار ہے وہ مومن ہے۔ ناموں سے فرق نہیں پڑتا۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، ان کا بیٹا بعد میں ایمان لائے، نام نہیں بدلے، وہی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لانے سے پہلے بھی وہی نام تھا ان کا، نامہ نہیں بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نام بدلی، اس کے اندر شرک کی بو آتی تھی۔ ناموں کا فرق اسلام میں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ نام سے مسلمان بنتا ہے، جی نہیں، اعمال سے مسلمان بنتا ہے، کیریکٹر سے مسلمان بنتا ہے، اس کے عقیدے سے بنتا ہے مسلمان۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیدا ہو گئے 7ویں دن سر کے بال نکال دیے، نام رکھ دیے، مسلمان ہو گیا، بابو ختم برخاست۔ یہ نہیں ہے نظریہ، اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے، اسلام اعمال کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی بڑی پیاری مثال خود قرآن نے بھی دی ہے اور ہم بھی روزمرہ میں دیتے ہیں کہ درخت جو اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ درخت آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ آم، ارے بھائی آم کا جو آم ہے، آپ جانے آم کا درخت ہے، پھل سے پہچانا تھا، پھل کیا ہے؟ وہ اس کے ثمرات ہیں۔ اسی طرح ایمان کیا ہے؟ ایمان کی پہچان اس کے اعمال ہے، اعمال نہیں ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ وہی بات فرماتے ہیں کہ جو امانت دار ہے، جس کی امانت رکھی گئی، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ امانت کو واپس کر دے۔ امانت دار بنے مسلمان، امانت دار بنے مسلمان۔ یہ تو آپ کو مشہور معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، لوگ آپ کے پاس امانتیں لا کے رکھا کرتے تھے، ہاں
جب آپ مکہ چھوڑ کے ہجرت بھی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہی فرمائے کہ پہلے اپنی امانتیں واپس کر دو، میں لوگ چھوڑ کے چلو خائن بولے. آخری جان بھی خطرے میں ہے، آپ کے گھر کو گھیرا ڈالا گیا ہے، آپ کی قتل کی سازش ہو رہی ہے. اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کوشش میں ہے کہ کس طرح امانتیں پہنچائیں. چنانچہ حضرت علی کو اسی کام کے لیے آپ نے چھوڑا، یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، لہذا سب تم ادا کر دو جا کے. اس رسول کی امت ہی ہے. آج ہمارے پاس امانت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کھا جاؤ کس کا بھی مل گیا، سمجھا، مزے لے لے کے کھاؤ. کہاں مسلمان؟ سوچئے بات. اس کے بعد پھر اہم بات آ رہی ہے، الناس کل مسلم واخو المسلم. تمام انسان کون؟ الناس کل مسلم اخو المسلم، سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. سارے مسلمان المسلم اخو المسلم. قرآن نے بات کہی انما المؤمنون اخوۃ، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو. تو پھر گردنیں کیسے کاٹو گے تم؟ اپنے بھائی کو ذلیل کیسے کرو گے تم اپنی مسجد الگ کیسے کر لو گے؟ وہی اذان ہے، وہی نماز ہے، وہی قرآن ہے، وہی قبلہ ہے، محض چند مسلک کی بنیاد پہ تم نے اپنے بھائیوں سے جدا ہو گئے. پھر یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہدایت پہ ہیں، دوسرے سب گمراہ. تم نے نہ صرف انسانوں کی تقسیم کی ہے بلکہ اللہ کے گھروں کی بھی تقسیم کر دیا ہے تم نے. گمراہ قومیں تو اس انسانوں کی تقسیم کی ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ ادنا ہے، وہ بمن ہے، وہ شودر ہے. لیکن تمہاری گمراہی کی انتہا یہ ہے کہ تم نے اللہ کے گھروں کو تقسیم کر دیا ہے. اس سے زیادہ بدتر قوم ہو سکتی ہے کہ اللہ کے عبادات کو جناب علی تقسیم کر دیں. میں اس معمولی اختلافات کی بنیاد پر کیا حال ہے آج؟ عجیب معاملہ ہے. آپ کا آخری خطبہ ہے، رخصت ہوتے ہوئے خدا آپ دے رہے ہیں، اور یہ امکانات بھی فرمائے. ہو سکتا ہے کہ میری ملاقات نہیں ہوں گی اب اس کے بعد، لہٰذا میری ان باتوں کو غور سے سنو. خطبہ تاریخ میں احادیث کے اندر محفوظ ہے. وَإِنَّ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ أَرِقَّاكُمْ أَرِقَّاكُمْ، اور بے شک تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. دیکھو اپنے غلاموں کا خیال رکھو. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، جو تمہارے معاشرے میں کمزور ہیں، تمہارے زیر سائے میں ہیں، تمہارے کنٹرول میں ہیں. اب وہ غلامی کا دور تو نہیں رہا، لیکن مجبوری کی شکلیں تو باقی ہیں نا. آج بھی تمہارا نوکر ہے، تمہارے ماتحتین ہیں جو کمزور ہیں، ان کا خیال رکھو. وَأَطْعِمُهُم مِّمَّا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو اپنے ماتحتوں کو کھلاؤ. وَأَكْسِيهُمْ، جو تم پہنتے انہیں پہناؤ. بحیثیت انسان کے تفریق مت کرو. نوکر ہے یا غلام ہے، اس کا جاب ہے، اس کا ورک ہے وہ، لیکن بحیثیت انسان کے وہ تمہارا بھائی ہے، آدم کا بیٹا ہے. جاب کے اعتبار سے تو تم سیٹھے انہیں نوکر اپنی جگہ ٹھیک ہے، دنیا کا دستور ہے کام چلانے کے لیے، لیکن بحیثیت انسان کے کون ہے؟ تمہارا بھائی ہے. اور پھر یہ کوئی ضروری نہیں کہ آج انہیں نوکر ہے، کل آج تم سیٹ ہو سکتا ہے کہ کل دنیا پلٹ جائے، دن پلٹ جائے، انہیں سیٹ بن جائے، تم نوکر ہو جاؤ. ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کئی حاکم قومیں محکوم ہو گئی، محکوم قومیں حاکم ہو گئی. یہ اللہ کا نظام ہے. لہذا جو تمہارے ماتحت ہے، جو تمہارے یہاں زیر تربیت ہے، یا جو کمزور ہے، جو محتاج ہے، اس کا خیال رکھو. وَاكْسُوا مِمَّا تَلْبَسُونَ، اور جو تم کھاتے ہو کھلاؤ، جو پہنتے ہو پہناؤ اسے. اس کے بعد آپ نے فرمایا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ. دیکھو خبردار ذرا یہ میری بات کو غور سے سنو. اللہ حرف ندا عربی زبان میں یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اٹینشن، آدمی کیا ہوتا ہے اٹینشن بولتے ذرا رائٹ ہو جاتا. تو عربی زبان میں یہ آتا ہے اللہ اٹینشن. اٹینشن کے معنی اللہ رائٹ ہو جاؤ، غور سے سنو. کیا؟ کل شیء من امر الجاہلیت تحت ختمیہ موضوع. دور جاہلی
رسومات ہیں، طور طریقے ہیں، آج میرے پیروں تیرے ان کو رون دیا جا چکا ہے، ختم، کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ دور جاہلیت کی کوئی چیز باقی نہیں اب۔ میرے آنے کے بعد، آج دین مکمل ہونے کے بعد، یعنی عرفات کے میدان میں آپ خطبہ دے رہے ہیں، اور یہ آپ خطبہ جب دے رہے تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی قرآن میں، عرفات کے میدان میں سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میری نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ نعمت سے مراد اللہ کی کتاب قرآن ہے، قرآن مکمل ہو چکی ہے قرآن اب، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے آج تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، دین مکمل ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دور جاہلیت کی کوئی چیز مسلمانوں کے پاس باقی نہیں رہنی چاہیے، کوئی باپ دادا کا طریقہ، کوئی خاندانی رسومات نہیں، اب صرف ایک ہی بات ہوگی کہ اللہ قال رسول، اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ اپنی کتاب میں کیا فرماتا ہے، دین کیا ہے۔ اب یہ بات کوئی نہیں بولے گا مسلمان ہمارا خاندانی طریقہ ہے بھیا، ہمارے بڑوں سے چلتے آ رہا بھیا، ہماری پرمپرا ہے بھیا، نہیں، اب یہ بولا جائے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے۔ اب یہ سوال اٹھے گا، اب یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ ہمارے بڑوں کا طریقہ کیا ہے، تو پھر یہ جاہلوں کی بات ہو گئی۔ اگر کوئی یہ سوال اٹھ رہا ہے کسی محفل میں، کسی مجلس میں، ارے بھائی ہمارے بڑوں سے چلتے آ رہا، تو سمجھ لیجئے کہ ابھی اسلام کا مزہ نہیں لگا اسے۔ اب یہ سوال اٹھے گا ہر جگہ، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اب یہ ہوگا مسلمانوں کے معاشرے میں، یہ بات ہوگی۔ اب جو مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہے، غیر مسلموں کا معاشرہ ہے، انہیں اختیار ہے، اے بھائی ہمارے بڑوں سے چلتے آ رہا بھائی، ماں پیدا والا دیے دی، ہماری پرمپرا ہے یہ، سمجھے آپ انہیں بول سکتا ہے، یہ مسلمان نہیں بول سکتا۔ بڑوں کا طریقہ بولے تو کیا مطلب، تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو مان بھی لیں ہم بڑوں کا طریقہ بولے تو، میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اور کون ہے؟ آپ اپنے باپ دادا کو بڑے بول رہے ہیں اور میں رسول اللہ کو بڑا بول رہا ہوں۔ اگر اس کو مان بھی لیا جائے، ٹھیک ہے میں بڑوں کی بات ماننی چاہیے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے یہاں سب سے بڑے رسول اللہ ہیں اور سب سے بڑی کتاب قرآن ہے، اور تم بول رہی ہے ہمارے بابا کی، ہمارے خاندان بڑے، تو میں نہیں مان سکتا اسے، کیونکہ میں مانتا ہی نہیں اس کو، کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے جس کو بڑا مانا ہے وہ اللہ اکبر ہے، آپ دادا بڑے نہیں ہیں۔ جب وہ اللہ اکبر ہے تو اس کی کتاب قرآن ہے، اس کے قرآن میں کیا حکم دیا گیا میں یہ دیکھوں گا۔ اگر آپ اس کے مقابلے میں خاندان کو یا دادا کو بابا کو لائیں گے تو یہ سرنا گمراہ لوگوں کی باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت خدمیہ مودون، تحت کے معنی نیچے، خدم کے معنی خدم، مودون کے معنی رون ڈالنا کسی چیز کو، چورا چورا کر دینا، میڑ دینا جاہلیت کے نشانات کو، جاہلیت کے رسومات کو میڑ دینا۔ الفاظ جو استعمال کیے آپ ذلت کے الفاظ ہیں، کسی کو پیروں تلے روک دیا جاتا ہے، کہتے ہیں نا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ذلت کی چیزیں ہوتی ہیں، اسی لیے کو پیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ صلی اللہ ایھا الناس ان اللہ عز وجل قد آتى كل ذی حق حقه فلا وصیۃ لوارث، وراثت کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہر ایک کے جو حقوق ہیں اس کو تقسیم کر دیے، موریثی جائیداد ہے، اس میں کس کو کتنا ملنا چاہیے، وہ پورے کے پورے قرآن میں ہے۔ اب کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے طور پہ اللہ کی تقسیم کو جناب عالی کینسل کر کے منسوخ کر کے باپ اپنے طور پہ تقسیم نہیں کر سکتا، ترکہ نہیں، اللہ تقسیم کر دیا، بیٹے کو کتنا، بیوی کو کتنا، بیٹی کو کتنا، بھائی کو سارے تقسیم قرآن میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب کسی کو حق نہیں ہے اپنے طور پہ وہ تقسیم کرے جائیداد کو، اللہ نے کر دیا، کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی کر رہا ہے اللہ کی کتاب کے خلاف کر رہا ہے، اللہ کی کتاب کو منسوخ کر رہا ہے، اور اس سے بدتر اور کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ الدین مقضی والعاریۃ مرضعۃ والمحنۃ والمرحۃ مردودۃ والزعیم غارم۔ اب ایک اور ایک معاملات، اسلام معاملات اصل ہے نا، اسلام ہے کیا چیز بھائی؟ عبادات اور معاملات۔ عبادات کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادتیں ہیں، اس سے ہٹ کے باقی سب کیا ہے؟ معاملات ہے۔
کاروبار ہے، لین دین ہے، تعلقات ہیں، یہ سب اسلام ہے۔ اب معاملات کیا ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدین مقضی، دین کے معنی قرض، قرض۔ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لازم ہے تم نے واپس کرنا ہے اسے، لازم ہے کہ تمہیں اس قرض کو واپس کرنا ہے، کھا جانا نہیں ہے وہ قرض۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعاریۃ مرضعۃ والمحنۃ مردودۃ، فرمایا کہ تحفہ لینا اور دینا چاہیے، تحفے خلوص اور محبت ہوتی ہے، تحفہ لیو، تحفہ دیو، خلوص اور محبت کا اظہار ہے یہ۔ والمنحۃ مردود، الزعیم غارم، الزعیم غارم، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ قرضہ لینے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی ڈائریکٹلی آپ کو قرض دے دیتا، ایک شکل یہ ہوتی ہے قرض تو آپ کو نہیں ملتا مگر کسی کی ضمانت ہونا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو آپ نے ضمانت دی ہے اگر وہ قرض نہیں ادا کرا تو ضمانت دار کے اوپر فرض ہے کہ وہ قرض ادا کرے، شیورٹی بولتے ہیں۔ 1400 سال آپ کے نظام کو بتائے، 1400 سال آپ بولے کہ پورے انسان ایک ہے نا؟ یہ یو این اے کے قوانین ہیں دنیا میں آج جو چل رہے ہیں، پورے یو این اے کے قوانین جو چل رہے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج ورلڈ اسمبلی جو ہے اس کے اندر جو قوانین وہ سب یہی ہے، حقوق انسانی، ہیومن رائٹس، فلاں فلاں، وہ سب آ رہی ہے بات میں اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں الزعیم غارم، جو ضمانت دیا ہے، جو شیورٹی دیا ہے، اسے چاہیے کہ قرض لینے والا اگر وہ ادا نہ کرے تو جو شیورٹی دیا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ قرض کو ادا کرے۔ یہ اصول پہ اب پورے دنیا کے کاروبار چل رہے ہیں، پورا بینکنگ نظام یہی ہے آج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ دیکھیے ضمانت بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ سوچ سمجھ کے بھی ذرا قدم اٹھانا چاہیے۔ ضمانت، اب ضمانت کے معنی اس کو اور آسان کرنا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جس کو ضمانت دے رہے ہیں گویا کہ قرض وہ نہیں لینا، قرض آپ خود لے رہے ہیں، یہ سمجھ لیجئے بات، اس کو موٹے الفاظ میں قرض آپ خود لے کے اس کو دے رہے ہیں ایک معنی میں، لہذا اگر وہ نہیں دیا تو آپ کو دینا ہے، آپ نے قرض لیا ایک معنی میں انڈائریکٹلی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ضمانت دینے والا کے اوپر یہ لازم بنتا ہے کہ اگر وہ نہ دے تو یہ رقم کو لوٹا دے۔ یہ پوری دنیا کا اللہ تعالیٰ قرض کو آسان کرنا چاہتے ہیں۔ معاشرے کے اندر ایک اہم ضرورت ہے وقتی طور پہ اس کو فوری مل جائے پیسہ اور فوری ادا کر دیں اس کو۔ آج ہمارے پاس معاملہ الٹا ہے، قرض مقضی اللہ بولے ادا کرنا، اللہ کے نبی آج معاملہ کیا ہے؟ قرض دیتا کوئی قرضہ اپنے کو کوئی دے رہے، ارے بہت بڑا خاندان ہے اس کا بھائی، اس کے بھائی فلاں، اس کے بھلا وہ ہے، اس کے وہ دکھ رہے، لیکن یہ غریب ہے، اتنا بڑا خاندان ہے، اتنے بڑے خاندان میں بھی نہیں ملتا اس کو قرض، کوئی نہیں دے رہا۔ وجہ معاشرہ بگڑ گیا، اسی لیے بگڑ گیا کہ حالات دینے کے بعد حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اب لوگ اپنی جگہ سوچتے، میں بھی یہ سوچتا ہوں، آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے بھائی کھانا کھا کے کہیں برائی مول لینا، اسی لیے ایک جملہ ہمارے پاس چل پڑا، نہیں دیکھے برا ہونا یارو، دیکھے برا نہیں ہونا۔ تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو گیا پرواہ نہیں، پر لینے کے بعد جو آفت آئیں گے، جو دشمنیاں پیدا ہوں گے، نہیں دیے تو وہ کہا، لہٰذا پہلے نہیں بولا نا، تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ جو چل پڑا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اندر جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کو قرض نہیں مل رہا، اس کی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر سے اعتماد، بھروسہ اٹھ چکا ہے، ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، بھائی بھائی پہ نہیں ہے، یہ حالات پیدا ہو۔ یہ معاملات سے متعلق بات آئی تھی۔ اس کے بعد وَلَا يَحِلُّ لِامْرٍ مِّنْ أَخِيهِ إِلَّا مَا آتَاهُ عَنْ جِيبِ نَفْسٍ مِّنْهُمْ فَلَا تَظْلِمُوهُنَّ أَنفُسَكُمْ۔ کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا مال وہ زبردستی کھا جائے جب تک کہ وہ کھلانے کے لیے، دینے کے لیے راضی نہ ہو۔
دیکھو ارے بھائی اس کو کیا کمی ہے، ارے بھائی آپ 10,000 روپے لیے کرتے نا، حالانکہ کروڑ پتی ہے تو دینا نہیں، اور اس کو کیا کمی ہے بھائی، ارے اس سے تعلق ہی نہیں ہے آپ کو، اس کو کیا کمی ہے کیا کرتے؟ اگر وہ خوشی سے آپ کو معاف کر دے رہا تو الگ بات ہے، لیکن وہ مطالبہ کر رہا بولے آپ کو کیا کمی ہے بولے تو کیا بات نہیں، کیا بات فرمائی؟ کسی دوسرے کا مال کھانے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ آپ کا مال، اگر آپ اس کا مال لے رہے ہیں کہ دینے کے لیے خوش ہو تو آپ وہ مال لے سکتے ہیں۔ یہی بات اللہ قرآن میں بھی فرمائی سورہ آل نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پہ زبردستی مت کھا جاؤ۔ کھانے کے دو طریقے ہیں، الا ان تکون تجارۃ، اگر آپس میں کوئی تجارت ہو رہی، کاروبار ہو رہا، لین دین ہو رہا ہے، اور آپس میں جو مال نفع آ رہا ہے اور وہ نفع بھی دونوں کی رضامندی سے اگر تقسیم ہو رہا ہے تو تم کھا سکتے ہو، یہ شرط ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فلا تظلموهن، لہذا تم ظلم مت کرو، یہ ظلم ہے، کسی کا مال زبردستی کھا جانا یہ ظلم ہے، اور ظلم کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ فساد ہوتا ہے، فساد کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ خون خرابہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اس سے بہتر انسانیت کے لیے اور کیا درس ہو سکتا ہے؟ بتائیے آپ۔ اب یہاں پہ پھر گھریلو بات آئی، الا لا يحل لامرأة تعطي من مال زوجها شيئا الا باذنه، کسی یہاں پہ فرمایا کہ گھر میں ہے، الحمدللہ گھر ہے، اللہ نے مجھے دیا بھی ہے، تو وہاں پہ یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ گھر کے اندر شوہر نہیں ہے، بیوی ہے، تو اس وقت کی ضرورت پڑ جائے یا کوئی رشتہ دار ہے فلاں فلاں، بہرحال جو بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی بھی بیوی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت سے اس کا مال کسی کو دے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، مال ہے کیونکہ بیوی امانت دار ہے، گھر مال رکھا ہوا، لیکن وہ مال کیا ہے، کس کا ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، اس کے بعد امانتیں یا قرض جو بھی ہے، اس کو کیا معلوم گھر کو، لیکن یہ بات بتا دی گئی کہ اگر بیوی کسی کو دینا چاہ رہی تو سب سے پہلے شوہر کے علم میں لائے، پھر شوہر اگر اجازت دے تو پھر وہ دے سکتی ہے، اگر اس کے برخلاف معاملہ ہو جائے گا تو فساد ہو جائے گا، میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے، نوبت پھر طلاق تک پہنچ جاتی ہے، گھر اجڑ جاتا ہے، یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ایھا الناس ان لکم علی نسائکم حقا ولہن علیکم حقا، اے انسانوں تمہارے اوپر تمہارے بیویوں کے حقوق ہیں۔ ہاں ہم کیا کرتے، مرد ہمارا ہی حق بولتے، بیوی کا نہیں۔ 1400 سال پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت ایک دنیا کے عام استعمال کی چیزیں جیسی ہوتی اس کو استعمال کر کے چھوڑ دیتے تھے دور جاہلیت میں۔ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ اقوام متحدہ جب بنی وہاں پہ یہ قانون پاس کیا گیا عورتوں کے حقوق کیا ہے، لیکن سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کو پاس کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن مجید کے روشنی میں۔ لیکن یہ بات معلوم ہی نہیں مسلمان، اس کا پرچار ہی نہیں کرتے مسلمان۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انگریزا کرے فلاں کرے، یہاں ہے اصل میں کیا فرماتے ہیں، الناس ان لکم علی نسائکم حقا، اے انسانوں تمہارے اوپر عورتوں کے حقوق ہیں، جس طرح تمہارے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ قرآن نے بات کہی سورۃ البقرہ کے اندر وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی حقوق ہیں جس طرح تمہارے حقوق ہیں معروف طور پہ، کیونکہ عورت کوئی بے جان چیز نہیں ہے، اس کا بھی نفس ہے، اس کی بھی آزادی ہے، اس کے بھی خواہشات ہیں، اس کے بھی ضرورتیں ہیں جس طرح تمہاری ہیں، وہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے، بے جان چیز نہیں ہے تم اس کو استعمال کر کے بازو رکھ دو اٹھا کے کوڑا کچرے میں ڈال دو، نہیں، جس طرح تمہارے جذبات ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی جذبات ہیں، لیکن انسانوں نے اس کو نہیں تسلیم کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا نہیں، حق ہے ان کا،
قرآن نے پوری آیت سورہ نساء ایک سورت نازل کی پوری، اس کے اندر اس کے ڈیٹیل اور تفصیلات دیے گئے. فرمایا لَكُلَيْنَ وَلَا يُؤْتِئِنَّ، پھر اس کے بعد فرمایا عورتوں کا حق، تمہارا حق یہ ہے ان کے اوپر کہ وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے آدمی کو آنے نہ دیں جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو. پہلی بات ہے. شوہر کا حق یہ بیوی پہ، اگر شوہر کو کسی کے آنے گھر کے اندر داخل ہونے کا پسند نہیں ہے اس کو، تو اپنی بیوی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس کو جناب علی اندر آنے کی اجازت ہے. حق ہے. حق یہ ہے کہ وہ تمہاری اطاعت کرے، تمہاری فرمانبرداری کرے، تمہارے غیاب میں تمہارے عزت کی، تمہارے مال کی، تمہارے اولاد کی حفاظت کرے. یہ حق ہے عورتوں کا. تمہارا حق عورتوں کے اوپر. اور پھر ان کا حق یہ ہے کہ جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور جہاں سوتے ہو وہاں پہ انہیں سلاؤ. خبردار کسی غلطی کی بنیاد کے اوپر وجہ سے ان کے چہرے پہ مت مارو. اگر کوئی ایسی بڑی غلطی ہوئی ہے بیوی سے تو انہیں چہرے پہ مت مارو. کوئی جسمانی معمولی سے سزا دے سکتے ہو بطور تربیت کے. جس طرح بچے غلطی کرتے ہیں تو ان کو مارا جاتا ہے، اسی طرح بیوی کی تربیت بھی مقصود ہے. تم انہیں معمولی سی کوئی جناب علی اس انداز میں سزا دے سکتے، اس طرح بچوں کو پنشمنٹ دیا جاتا ہے. خبردار، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خبردار اپنے بیویوں کے چہروں پہ مت مارو. آج ہم کو سب سے پہلے چہرہ ہی ملتا، چہرہ ہی ملتا. وہی چیز قریب دکھتی سب سے، وہی شروع کر دیتے. اور عورت کو مارنا بہادری سمجھتے لوگ. اور کرو آپ، معمولی غلطی عورت کی اگر ہے تو اس کو مارنا یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے. یہ روڈ پہ جا رہے ہیں آپ کو، چلتے چلتے ٹریفک میں انہیں آپ کو مار دیا، کچھ ایسا ہو گیا جناب علی، پھر وہاں پہ اس کو مارو. آپ دیکھو کیا ہوتا. وہاں پہ تو آپ جناب علی جان دو بھائی، بولتے تھے نہیں رکھو بھائی میں اکیلا ہوں، انہیں دونوں دکھ رہے ذرا موٹے تازے بھی ہے، معاملہ گڑبڑ ہو جاتا بول کے خاموش نکل جاتا. نہیں، کیونکہ ریئیکشن کا اندیشہ ہے یہاں، اور وہاں گھر میں بیوی ہے، عورت ہے، ریئیکشن کا اندازہ نہیں ہے، لہذا مارو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں خیرکم للنساء خیرکم للنساء وانا خیرکم للنساء، تم میں بہتر آدمی وہ ہے، تمہیں اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور دیکھو میں اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا. اور قرآن نے کہا وعاشروہن بالمعروف، کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، خوشگوار تعلقات رکھو، گھر کو جنت بناؤ، جہنم مت بناؤ. کوئی بڑی حویلی ہے، بہت بڑا بنگلہ ہے، کام کرنے والے 4-5 ہیں، 5-6 گاڑیاں ہیں، کھانے کی کمی نہیں ہے، لیکن سکون ہی نہیں ہے. بیوی سے جھگڑا، شوہر سے جھگڑا، بچوں سے جھگڑا، وہ شوہر آتا نہیں ہے. ایک معمولی جھوپڑی پٹی پڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی 4 بچے موٹا دھاٹا لا رہے ہیں، خوش خوش کھا رہے ہیں، سو رہے مست. وہ حویلی سے بہتر ہے وہ گھر جس کے اندر پیار ہے، جس کے اندر محبت ہے، جس کے اندر ہمدردی ہے، اشار و قربانی کے جذبات ہیں. وہ اچھا ہے. یا پھر جناب علی ہیرے جوہرات سونے کا پلنگ ہے بنا ہوا، لیکن وہ پلنگ کے اوپر نیند نہیں لگ رہی. ابھی تک شوہر نہیں آئے تو کیا دھنگا ہوتا کہ کیا فساد ہوتا کہ وہ اچھا ہے. اچھا ہے، سوچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو. اور ایمان میں کامل ترین اپنے اخلاق میں وہ ہے جو اپنے بیویوں سے اچھا سلوک کر رہا ہے. وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ لَكُمْ لَا يَمْلِكُنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ. عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں. کیا ہے عورتیں؟ اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہماری نگرانی میں پابند ہیں. خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی. کیوں؟ تمہاری ماتحت ہے، وہ گھر میں ہے.
ان کی آزادی محدود ہے تمہارے مقابلے میں، لہذا ان کی اس محدود آزادی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، اللہ نے تم کو اپنے امان میں دیا ہے، چنانچہ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو، اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا ہے، اللہ کو گواہ بنا کے حاصل کرے، ان کو نکاح کرے، دعوت دیے، رقعے چھاپے، ہاں بلائے، قاضی صاحب کو بلائے، پھر قرآن کی آیتیں پڑھے، اللہ کا نام لیے کہ میں آپ کو قبول کر رہا ہوں، آج سے آپ میری بیوی ہیں، میں آپ کا ہر طریقے سے لحاظ رکھوں گا، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کروں گا، آپ کے ابا جان اب ختم، آج میں ہوں اب آپ کا ذمہ دار ہر طریقے سے۔ یہ ہے وہ نکاح کے کانسیپٹ کو سمجھے ہی نہیں وہاں پہ، سمجھے آپ، وہ سمجھتے تو یہ ہوتا ہی نہیں تھا، پھر یہ وہ تو ایسا ہی نکاح ہو رہا ہے جیسے فلموں شوٹنگوں میں نکاح ہوتا تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد شوٹنگ میں نکاح ہو گیا، اس کے بعد کیا ہیرو نے ہمیشہ کی بیوی آئے ہوتے وہ نہیں، وقتی طور پہ کر لیے، ویسے نکاح ہو رہی ہے، پورے فلمی شوٹنگ ایسا ہو رہی ویسا ہو رہی، اس کے بعد کوئی تعلق نہیں رہے، کچھ بھی نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے سے، کوئی ہمدردی نہیں۔ فرمایا انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا، اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی، اسی کے نام پہ حلال ہوئی، اگر ایسا نہیں ہوتا تو تمہارے لیے حرام تھی۔ اہم بات اب آ رہی ہے، دیکھیے وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ۔ دین مکمل ہو گیا، آئندہ سال میں اب سے ملاقات نہ کر سکوں گا، چنانچہ آپ اس حج کے بعد ربیع الاول میں آپ 12 ربیع الاول کی دنیا سے رخصت ہو گئے، اب دین مکمل ہو گیا، رسول اس دنیا سے چلے گئے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تمہیں ہدایتوں کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، ترکتو کے معنی میں تمہارے درمیان میں ایک ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں لیکن ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، جب تک تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں میں، تم کو بے سہارا نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کو ہدایت کی کتاب دے کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو اللہ قرآن میں کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑ جاؤ، فرقے مت بناؤ، قرآن کو پکڑو، گمراہ اس سے بچنا ہے تو قرآن کو پکڑو، میں تو جا رہا ہوں لیکن میں جاتے جاتے تم ایک ایسی کتاب دے کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور آج اللہ کے نبی کیا بات فرمائے اور آج ہماری کیا روش ہے؟ پوری اس کے خلاف۔ وہ کتاب اس کو مضبوط پکڑنے کی وجہ سے ہدایت میں ہم قائم ہو سکتے، جم سکتے ہیں، اسی کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن ہی کو چھوڑ دیا۔ آج شیطان نے ایک ایسا داؤ چلا ہے، ہاں وہ کہتے ہیں نا 100 سنار کی تو ایک لوہار کی، انہیں 100 سنار کی نہیں چلا، ایک لوہار کی چلا کہ اس امت سے قرآن چھین لو، ختم، خود بخود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب شیطان کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار انہیں بھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن کو چھوڑنے کے بعد۔ قرآن ہاتھ سے چھین لیا اور ہم گمراہی میں پڑ گئے۔ آج ہم دین کے نام سے وہ کتابیں آج ہمارے پاس ہیں جو انسانوں کے تحقیق کے طور پہ لکھی گئی ہے، یا پھر ایسی کتابیں کوئی افسانے ہیں، کوئی کہانیاں ہیں، فلاں فلاں بہرحال، لیکن قرآن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو چیز فرمائی تھی ہدایت کے لیے وہ باقی نہیں ہے، باقی ساری کتابیں جن کی ضرورت نہیں تھی وہ چیز ہمارے پاس شامل حال ہو گئی۔ آج جتنے بھی حوالے دیے جاتے ہیں انہیں گمراہ بولنے کے، ہر فرقہ اپنی کتاب پڑھ کے حوالے دیتا، وہ فرقہ گمراہ ہے۔ یہی چکر ہے آج۔
اللہ کی کتاب نہیں. یا پھر سب سے بڑی جو سازش کی گئی ہے وہ اور ایک یہ ہے، وہ یہ کہ قرآن جو اصل ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے، مرکز اور منبع ہے، جہاں کے علم کے سوتے یہاں سے پھوٹتی ہیں، آج اس کتاب کو روایات کے تابع کر دیا گیا ہے. قرآن کا اصل جو سبجیکٹ ہے، اس کا جو موضوع ہے، سیاق کو سمجھنے کی بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا موضوع کچھ اور ہے، روایت کچھ اور ہے. ہم نے قرآن کے موضوع کو ہٹا دیا اور قرآن کو روایت کا تابع کر دیا. یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اس کو جو ہے یہ ہے جو آپ نے فرمائی وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، اگرچہ کہ بخاری کی حدیث ہے یہ، جہاں پہ آپ نے صرف قرآن کا ذکر کیا تھا، لیکن موطا امام مالک میں سنت کا بھی تذکرہ ہے. تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے. لیکن جہاں پہ کتاب اللہ کا لفظ لایا گیا ہے اسی کے اندر خود سنت بھی ہے، کیونکہ سنت کی نہریں جو ہے نا قرآن سے پھوٹتی ہیں، قرآن سے جدا نہیں ہوتی. علم کا مرکز اور منبع جو ہے قرآن ہوتا ہے، اسی کی تبین، اس کی تخصیص، اس کی تحدید، اسی کی تفصیل جو ہوگی وہ سنت رسول اللہ ہوگی. اسی لیے ضرورت نہیں ہے کہ قرآن سے ہٹ کے اس میں روایت یا حدیث کا بھی تذکرہ کیا جائے. یہ لازماً بات ہے کہ قرآن اور سنت جب آ جائیں گے، قرآن جب آئے گی تو خالی قرآن نہیں، اس کے ساتھ سنت بھی ہوگی. یہ اہم بات ہے. آج قرآن چھوڑ دیے ہم. کون پڑھ رہے قرآن؟ بولو آپ. پڑھے بھی تو کوئی مر گیا تو 40ویں کے دن، زیارت کے دن. اب قرآن یہاں آئے. قرآن تو مردوں کی کتاب ہو گئی، اب زندوں کے لیے انہوں نے لکھے سو کتاباں. انہوں کیا لکھے دیکھو، انہوں کیا لکھے دیکھو، انہوں کیا بول رہے، انہوں کیا، ان کو دیکھو. اور قرآن کو دیکھنا ہے. قرآن نہیں، مرے تو قرآن. مردوں کے لیے قرآن، زندوں کے لیے دوسروں کی کتابیں. اب ظاہر ہے کہ جو قوم قرآن کو مردوں کے حوالے کر دے وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، خود مردہ بن جاتی ہے. اور ایسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسوں کو مسلط کر دیتا ہے، وہ ہمیشہ ذلیل ہوتے رہتے ہیں دنیا میں. آج وہی ہو رہا ہے. اور یہ بات میں نہیں کروں، خود مسلم شریف میں حدیث ہے، اور وہ حدیث بھی آپ کو معلوم ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن فاروق سے روایت موجود ہے. کتاب کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین. بے شک اللہ تعالیٰ ان قوموں کو عروج دیتا ہے، ان قوموں کا دبدبہ اور کا سکہ چلتا ہے جو قومیں علمی اور عملی طور پہ قرآن مجید کو مضبوط تھام لیتی ہیں. ویضع بہ آخرین، اور جو قوم علمی اور عملی طور پہ قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں اللہ تعالیٰ ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. مسلم شریف ہے. آج ہم قرآن چھوڑ دیے. پھر قرآن چھوڑ کے شیطان ہم کو یہیں پہ خاموش نہیں بٹھایا، بلکہ قرآن کے خلاف سازشیں بھی کروانے لگایا. اور یہ سازشیں کروانے لگایا کہ قرآن کے خلاف کتابیں لکھو اور امت کو قرآن کے اندر آنے مت دو، بلکہ امت کو روایات میں الجھا دو. اور یہی بات علامہ اقبال کہے گئے، حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے، امت روایات میں کھو گئی. حقیقت جو قرآن تھی وہ خرافات میں کھو گئی. ہلو، اور یہ امت روایات. ترکت فیکم امرین، دو چیزیں وہ موطا امام مالک میں ہیں، اور یہاں پہ ایک ہے ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدی ابدا. بعدی میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. میرے بعد کا لفظ کیا؟ اس کے بعد ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گارنٹی ہے. ابدا کے معنی ہمیشہ کے لیے گارنٹی ہے. اگر اس قرآن کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر اس قرآن کو مضبوط پکڑ لو گے تو تم ہدایت پہ آ جاؤ گے. ہمیشہ. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، اور میں تمہیں منع کرتا ہوں دین میں غلو کرنے سے. غلو کسے کہتے ہیں؟ دین میں اپنے طور پہ کسی چیز کو اضافہ کرنا، جس کا جو درجہ ہے اس کو بڑھا دینا، اسے غلو کہتے ہیں.
اور یہ پچھلی قومیں اس کی دو شکار ہیں، عیسائی اور یہودی۔ عیسائیوں نے غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا، یہ غلو ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دین میں غلو کرنے سے بچو، کیوں؟ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، اس سے پہلے جو قومیں گمراہ ہو چکی ہیں یعنی ہلاک کر ہو چکی ہیں، وہ دین میں غلو کرنے سے ہلاک ہوئی ہیں۔ چونکہ دین اللہ کا ہوتا ہے اور اللہ کے دین میں اپنے طور پہ کوئی اضافہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ جرم جو قوم بھی کر کے اللہ انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ اور آج ہمارے پاس یہ جرم بہت کھلا ہوا ہے، اتنا غلو اتنا غلو اتنا غلو ہے کہ پوچھو مت۔ اب حضرت 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 قبلہ قبلہ بولتے بولتے یہاں تک پہنچے، ان کے پیراں پڑھ لیے، انہوں مرنے کے بعد حضرت نے ملے تو کھڑا میں لا کے گھر میں رکھ لیے، ہاں کھڑا میں لا کے بازو رکھے تو اماں بولے نہیں بیٹے گھر میں محراب میں رکھو، محراب میں رکھنے کے بعد بولے نہیں بیٹا روز صبح شام درشن کرو، بوسا دے کے گھر سے جاؤ۔ حضرت پھر اتنا غلو ہوا کہ جناب ان کو یہ بولنا شروع کیا پر حضرت قبلہ اور کعبہ، قبلہ بھی انہوں چاہے کعبہ بھی انہوں چاہے، یہ سب غلو کہاں ہے اپن؟ ہاں سوچو کیا ہو رہا؟ یا پھر خبروں کا درجہ مزاروں کا درجہ کعبۃ اللہ کا بنا دیے؟ نہیں، وہی جس طرح کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے وہاں جا کے بھی کر رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ کو غسل دیا جاتا ہے، یہاں بھی سندل غسل ہوتا ہے، کتنے کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے، یہاں پہ بھی چڑھایا جاتا ہے، یہ غلو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیندار قومیں جو دین کو ماننے والی قومیں ہیں، جب دین میں وہ غلو کرے اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ہلاک کر دیا، کیونکہ جب دین میں غلو ہوتا ہے تو اصل دین باقی نہیں رہتا، مس ہو جاتا ہے۔ انسانوں کی یہ ماننے کے لیے دشواری ہو جاتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ملاوٹ ہو جانے کے بعد ملاوٹ ہو گئی۔ اب غیر مسلموں کو یہ نہیں معلوم کہ بھائی اب یہ محرم صحیح ہے، اسلام ہے یا نہیں ہے، کیونکہ انہوں اسلامی سمجھتے مسلمان ہے، اب مکس ہو گیا نا، نہیں معلوم۔ اب یہ عرس ہو رہے فلاں ہو رہے یہ ہو رہے، ان کو نہیں معلوم اسلام ہے یا نہیں، وہ لوگ اسلامی سمجھ رہے ہیں کیونکہ مسلمان کر رہے ہیں، کیوں ہوا؟ ملاوٹ ہو گئی نا۔ یہ اللہ کے دین میں جب ملاوٹ ہو جاتی ہے تو حق کیا ہے غیر حق کیا ہے دوسروں کو معلوم کرنا دشوار ہو جاتا ہے، اور یہ بدترین جرم ہے۔ اور جو قوم اس جرم کی مرتکب ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جن قوموں میں بھی اس جرم کا ارتکاب کیا اللہ ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ آج بھی ہمارا حال ہلاک میں ہے، پر وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرمایا الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم طیبۃ بها انفسکم تحجوا بیت ربکم عتیقوا ولاة امرکم تدخلوا الجنۃ ربکم۔ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے خدا کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے حجۃ الوداع خطبہ۔ اس کے بعد آخری الفاظ حج کے سن لیجیے آپ کے خطبے کے، الا فلیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ عود من سامع۔ سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں، 1 سے 1.5 لاکھ کا کچھ وہ دور میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنہوں نے حج کیا تھا، بہت بڑا مجمع تھا۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں غور سے سنو، جو یہاں پہ موجود ہیں انہیں چاہیے یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ اب یہ مشن تمہارا جاری رہنا قیامت تک، کیونکہ میں تو جا رہا ہوں، اب یہ مشن جاری ہے، یہ مشن تم کو چلانا ہے۔ فرمایا بتا دے جو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو سکتا ہے کہ تم نے بات سنی ہے، اگر تم کسی اور کو پہنچا دے تو ہو سکتا ہے تم سے زیادہ سمجھدار نکلے وہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بات بھی فرما دی ہے یہاں پہ، تم قریش میرے ساتھ ہے، یہ نہیں تم سے زیادہ سمجھدار بھی لوگ ہو سکتے جو یہاں موجود نہیں ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہے، جو غیب میں ہے، قیامت تک
اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ احکامات، یہ باتیں ان تک پہنچا دیں جو یہاں تک نہیں پہنچے یا جن تک میرا پیغام نہیں پہنچا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ سمجھنے والے اور سننے والے ہو، یاد رکھنے والے ہو۔ اب یہ قیامت تک کا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، آخری الفاظ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے میرے بارے میں کل پوچھیں گا۔ جب حشر برپا ہوگا، تم رہو گے، میں بھی رہوں گا، تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے سے میرے بارے میں سوال کرے گا۔ ذمہ داری ہے، دیکھیے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فما انتم قائلون، تو کیا جواب دو گے تم؟ اللہ میرے بارے میں تم سے پوچھیں گا تو تم میرے بارے میں کیا جواب دو گے تم؟ صحابہ کرام نے کہا قالوا نشهد انك قد اديت الامانه وبلغت الرساله ونصحت الامه۔ تمام صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کہا، جواب دیا اس بات کی، ہم شہادت دیں گے آپ نے امانت دین ہم تک پہنچا دی اور آپ نے حق رسالت ادا فرما دیا اور آپ امت کی خیر خواہی فرمائی۔ تین جملے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ پہلی بات ادیت الامانۃ، آپ نے اپنی امانت، یعنی اللہ نے جو امانت قرآن دی تھی آپ کو، دین پہنچا دی، اور آپ کے جو رسالت کے پیغام تھا آپ نے رسالت کے تقاضوں کو پورا کر دیا اور اپنی امت کی خیر خواہ فرمائی، نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأصبعة السبابة يرفعها إلى السماء ويكتبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا جواب سننے کے بعد آپ نے اپنے کلمہ شہادت کی علوی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 دفعے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے۔ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ تیری امانت کو میں نے پہنچا دیا ہے اور میرے فرض رسالت کو پورا کر دیا ہے، تو گواہ رہے۔ یہ آپ کا سچ کے آخری الفاظ تھے۔ یہ اس کے تھوڑے سے اقتباسات ہیں جو عرض کیا، ورنہ اور بہت ساری باتیں بھی ہیں اس کے اندر، وقت کی وجہ سے میں اس کو ہضم کرتا چلا گیا، لیکن یہ اصل خطبہ ہے حجت الوداع، یہ اپنے ذہن و دماغ میں رہنا چاہیے۔ کیا کیا باتیں اس کے اندر آئی، دیکھیے بات، یہ ہے اصل حج۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، اس پہ غور کرنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگیوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اسوہ حسنہ کو اللہ تعالیٰ جاری و جاری فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم